سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ آج 14 اضلاع میں پولنگ ہوگی۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد اور دیگر اضلاع میں انتظامات مکمل۔ پولنگ سٹیشنز کو انتخابی سامان کی ترسیل۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی اور جی ڈی اے میں سخت مقابلہ متوقع۔ مختلف اضلاع میں سینکڑوں امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز تعینات۔ فوج الرٹ رہے گی۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور اسلام آباد میں کنٹرول روم قائم کر دیے۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت پر بلدیاتی حلقہ بندیوں پر گڑبڑ کا الزام۔ انتخابات کے التوا کی درخواست مسترد کرنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر امین الحق، فروخ نسیم اور وسیم اختر کی نیوز کانفرنس۔ فروخ نسیم نے کہا کہ سندھ حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حلقہ بندیاں کی۔ ایم کیو ایم کے حلقے زیادہ آبادی پر مشتمل ہے۔ بلاول بھٹو کا بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا آج ووٹ دینے کا دن ہے، باہر نکلیں اور بھٹو ازم کے لیے ووٹ دیں۔ پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ سندھ کے لیے ووٹ دیں۔ حریف مسلسل شکست کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں اور تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ اپنے حامیوں کو پرامن رہنے اور اشتعال میں نہ آنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی کا دورہ، متحدہ کا معاہدوں پر عمل نہ ہونے کا شکوہ۔ اہم فیصلوں میں مشاورت نہیں کی جاتی۔ نسرین جلیل کا بطور گورنر تقرر اب تک کیوں نہ ہو سکا؟ وفد کے وزیر اعظم سے سوالات۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کی سست رفتار پر بھی اعتراض اٹھایا۔ امین الحق کہتے ہیں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں، تمام سیاسی آپشن لے کر چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی۔ 31 اگست تک نئی مردم شماری مکمل ہو جائے گی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات، چیئرمین پی ٹی آئی اپنے امیدواروں کی مہم خود چلائیں گے۔ عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے۔ لاہور کے ضمنی الیکشن والے 4 حلقوں میں کنونشن اور جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی مرحلہ وار کنونشنز ہوں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں پی ٹی آئی ضمنی انتخابات واضح اکثریت سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے۔ 50,000 روپے مہینے پہ بھی ٹیکس آ گیا ہے، لاکھ روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے، جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر۔ میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو، یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش، اس سے نہ گھبرائیں۔ موجودہ حکمرانوں کی معیشت ٹھیک اور مہنگائی کم کرنے کی تیاری نہیں تھی۔ عمران خان کہتے ہیں سپر ٹیکس کا اثر انڈسٹری، اسٹاک مارکیٹ اور روپے پر پڑا۔ کارپوریٹ ٹیکس 39% پر چلا جائے گا۔ بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے سے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس چھوٹ بھی واپس لے لی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا آئندہ ہفتے کی شام اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان۔ اسی رات لاہور، کراچی اور فیصل آباد میں بھی جلسے ہوں گے۔ حکومت کو عوام کے لیے ریلیف کے بڑے بڑے دعوے واپس لینا پڑ گئے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر قابل ٹیکس آمدن کی حد 12 لاکھ سالانہ سے بڑھ کر 6 لاکھ کر دی۔ ماہانہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تنخواہ پر 2.5% ٹیکس لگے گا۔ 1 سے 2 لاکھ ماہانہ تنخواہ والا 15,000 روپے سالانہ فکس ٹیکس دے گا۔ 36 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے پر 1,65,000 روپے فکس ٹیکس نافذ۔ 36 سے 60 لاکھ سالانہ تنخواہ والے کو 4.5 لاکھ ٹیکس دینا پڑے گا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد سالانہ تنخواہ پر 29 لاکھ روپے فکس ٹیکس نافذ۔ تنخواہ دار کے بعد چھوٹے دکاندار ٹیکس نیٹ میں آنے کو ہو جائیں تیار۔ وفاقی حکومت کا کئی اور شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں چھوٹے دکاندار اور جیولرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایسوسی ایشن سے بات ہوئی۔
زبردستی کچھ نہیں ہوا. ریئل اسٹیٹ بروکرز, بلڈرز, کار ڈیلرز, ریسٹورنٹس اور سیلون مالکان کو بھی نیٹ میں لائیں گے. لاکھوں دکانداروں کو بھی بتدریج ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. جو انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں, آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے, اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر. یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے, کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو. یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی, یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے. تحریک انصاف نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. عمران خان کہتے ہیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے, عوام پر ظلم نہیں ہونے دیں گے. حکمران نیب میں ترمیم کے نام پر پاکستان کو تباہی کی طرف لے گئے, سارے بڑے ڈاکوؤں کو چھوٹ دے دی, اب دل بھر کر ملک کو لوٹ سکتے ہیں. عوامی عہدے کا استعمال کر کے پیسے بنانے والے کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اب بارے ثبوت ملزم کی بجائے نیب یا تفتیشی ادارے پر آ گیا. عمران خان اور نیب کے گٹھ جوڑ نے ملک کو معاشی بحران میں دھکیلا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل, کہا کہ نیب قانون میں 80% ترامیم عمران ہی لائے تھے. ترامیم انہوں نے اپنے دور میں آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی تھی. موجودہ حکومت نے ترامیم کو پارلیمنٹ میں لے جا کر قانون کی شکل دی. تمام ترامیم آئین اور قانون کے عین مطابق ہیں. حکومت نے سرکاری ملازمین کو نیب کی بلیک میلنگ سے تحفظ دیا ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے نیب ترامیم کی جزوی طور پر حمایت کر دی. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا نیب ترامیم میں 90 دن کا ریمانڈ ختم ہونے پر کوئی اعتراض نہیں, انکوائری کے دوران گرفتار نہ کرنے پر بھی اعتراض نہیں ہے. مزید کہا خرم دستگیر نے آرمی چیف کے تقرر کو ساتھ جوڑ کر خطرناک بات کی. خرم دستگیر کابینہ کا اہم حصہ ہیں, ان کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے. پہلے بھی سینکڑوں پارٹیاں ہیں, ایک اور بن جائے گی تو کیا فرق پڑے گا. چودھری شجاعت حسین کا چھوٹے بھائی چودھری وجاہت کے بیان پر سخت رد عمل. وجاہت حسین کے الزامات کو بےہودہ قرار دے دیا. کاف لیگ کے سربراہ کہتے ہیں وجاہت نے بیٹوں پر ڈالر مانگنے کا الزام لگایا. آصف علی زرداری اور طارق بشیر چیمہ پر بھی الزام تراشی کی. بیٹوں نے ان کے کہنے پر ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ ڈالا تھا. وہ گجرات جا کر بتائیں گے کہ کس کا کون سا حلقہ ہے. ڈالر مانگے گئے, جسے ثبوت چاہیے مجھ سے رابطہ کرے. چودھری وجاہت حسین کا بڑے بھائی چودھری شجاعت کے بیان پر جواب. کہتے ہیں حکومت کی تبدیلی بیرونی طاقتوں کے ایما پر ہوئی. وزیر اعظم کشکول لے کر ملک گھوم رہے ہیں, کوئی مدد کو تیار نہیں. نون لیگ کے ساتھ چلتے تو اکیلے رہ جاتے. 10 جماعتوں کا اتحاد جلد تتر بتر ہونے والا ہے. جس دن کیس ختم ہو گئے یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی. عمران خان بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت اقتدار میں آئے تھے. امیر JUI مولانا فضل الرحمان کا سیمینار سے خطاب. کہا پاناما کا معاملہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنا امریکہ کا ایجنڈا ہے. پاکستانی سیاستدان بھی مفاد پرست اور اقتدار پرست ہیں. آئین موجود نہ ہو تو قوم کو متحد کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. کراچی کی نجی یونیورسٹی کی تقریب میں سیاسی گولہ باری. وزیر مملکت مصدق ملک اور سابق وزیر فواد چودھری آمنے سامنے آ گئے. فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف, مریم نواز اور مریم اورنگزیب کو نشانہ بنایا. کہا قوم سے قربانی کی توقع رکھنے والے خود سے شروعات کریں. مصدق ملک نے کہا تحریک انصاف آئین و قانون پر نہیں چلی, ان کی سابق حکومت کی وجہ سے گیس اور تیل کا بحران پیدا ہوا. سوات میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK7 کا ضمنی الیکشن آج ہوگا. 4 امیدوار مد مقابل ہوں گے. الیکشن کے انتظامات مکمل, انتخابی سامان اور عملہ پہنچ گیا. حلقے میں 1,83,308 رجسٹرڈ ووٹرز موجود. 124 پولنگ اسٹیشنز پر 308 پولنگ بوتھ قائم. ضمنی انتخاب کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے.
हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन और एक निजी चैनल का मुआहिदा मंसूख करने के लिए शोकॉज जारी कर दिया। FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म, रिकॉर्ड अदालत में जमा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, निजी टीवी की स्क्रीन से लाडले को फायदा पहुंचाया गया। इमरान खान और फवाद चौधरी सहूलतकार थे, एक एक को सजा मिलेगी। इक्तदार में आकर खान साहब ने लोगों को मुर्गी और अंडे पकड़ाए। भांग की काश्त और कट्टे पालना PTI के बड़े मंसूबे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च मुल्तान पहुंचने पर खिताब। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल और डीजल महंगा किया, नए टैक्स भी लगाए। करप्ट हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ने का वक्त आ गया। सख्त गर्मी में महंगाई के मारों का यूटिलिटी स्टोर्स पर रश। रावलपिंडी के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया लेने वालों की कतारें लगी रहीं। कई घंटे इंतजार से उकताए शहरियों ने स्टोर पर धावा बोल दिया। इंतजामिया ने सेल रोककर पुलिस बुला ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शेड्स लगाने और पानी का इंतजाम करने की हिदायत। पाकिस्तान की वर्ल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट में नुमाया पेशरफ्त। अमेजॉन की फरोख्त कुनंदगान में पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर आ गए। पेरिस में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान को मई 2021 में अमेजॉन मार्केट प्लस में शामिल किया गया था। कीबल शराफ हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उर्दन में खालिक हकीकी से जा मिले। सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी की नमाज जनाजा बगदाद शरीफ में अदा की जाएगी। तदवीन हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार आलिया में आपकी वालिदा माजिदा के कदमों में की जाएगी। मस्जिद क़िबलतैन के इमाम शेख महमूद खलील अलकारी की नमाज जनाजा मस्जिद नबवी शरीफ में अदा। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम शेख महमूद अलकारी 2018 में मस्जिद नबी में नमाज तरावी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभा चुके। कुछ बरसों में अलील थे। आखिरी अयाम इंतहाई नगहदाश्त के यूनिट में गुजारे।